ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها ما أراد بها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و اسلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو ام المومنین سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال، اسی مناسبت سے ہم نے اپنی گفتگو کا عنوان آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے رکھا۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید فرقان حمید کے 21ویں پارے سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو یہ شرف عطا کیا کہ ان کو مومنوں کی مائیں قرار دیا، یعنی ان کی تعظیم، ان کی بزرگی اور ان کا ادب و احترام مسلمانوں پر اس طرح لازم ہے جس طرح اپنی ماؤں کا ادب اور احترام لازم ہوتا ہے، بلکہ ہر امتی کے لیے اس کی حقیقی ماں سے بڑھ کر لائق تعظیم و واجب الاحترام ہے۔
اور جس طرح ماں محرم ہوتی ہے اور اس سے نکاح حرام ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے نکاح کرنا امت پر حرام ہے، جبکہ باقی معاملات میں ازواج مطہرات اجنبی عورتوں کی مثل ہیں، اس لیے ان سے خلوت میں ملنا، ان کے ساتھ سفر کرنا، بلا ضرورت شرعی ان سے باتیں کرنا اور ان کے چہروں کی طرف دیکھنا جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 4 سے زیادہ ہے۔ وہ صاحب کشف و کرامت خواتین جن کو امہات المؤمنین ہونے کا شرف حاصل ہوا، سیرت کی کتابوں میں ایسی 11 خواتین کا ذکر ملتا ہے جو متفق علیہ ہیں، یعنی 11 امہات المومنین متفق علیہ ہیں۔ روایات مختلف بھی ہیں، زیادہ کی بھی ہیں، لیکن جو متفق علیہ ہیں وہ 11 امہات المومنین ہیں۔ ان میں سے 6 قریش سے ہیں، جبکہ 4 عربی النسل ہیں، عربیہ ہیں، لیکن غیر قریشیہ ہیں۔ جو 4 عربی تو ہیں لیکن قبیلہ قریش سے نہیں، اور ایک غیر عربیہ بنی اسرائیل سے تھی۔ ان ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ سے قبل وفات پائی، لیکن 9 ازواج مطہرات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو 9 ازواج مطہرات زندہ تھیں، حیات تھیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویاں مرتبہ میں سب سے زیادہ ہیں، اور ان کا اجر سب سے بڑھ کر ہے حضور کی مقدس بیویوں کا۔ دنیا جہان کی عورتوں میں کوئی بھی ان کی ہم سر اور ہم مرتبہ نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں یہ بات موجود ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا نا کہ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس سے مراد ہے یعنی تمہارا مرتبہ سب سے زیادہ ہے، تمہارا اجر سب سے بڑھ کر ہے، جہان کی عورتوں میں کوئی تمہاری ہم سر نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کا یہ بھی خاصہ ہے کہ ان کے لیے گناہوں کی نجاست سے آلودہ نہ ہونے کی بشارت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب کے اندر ہی ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ مفسر قرآن اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو پاک کرنا، ستھرا کرنے کا بیان ہے وہ اس طرح ستھرا کہ تم کو گناہوں اور بد اخلاقیوں کی نجاست میں آلودہ نہ ہونے دے۔
اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو آیا مبارکہ ہے، اس سے دو چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ازواج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور اولاد گناہوں سے پاک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات ہیں وہ یقیناً اہل بیت ہیں، کیونکہ یہ جو آیت ہے، یہ جو بیان ہوئی بات کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی اور دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اس سے پیچھے والی جتنی آیتیں ہیں سیاق و سباق کے حوالے سے، یہ سارا خطاب ازواج مطہرات کو ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر صحابہ اکرام کا ایک بہت بڑا سٹیٹس، السابقون الاولون، یہ صحابہ اکرام کا بہت بڑا سٹیٹس ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن مجید 11واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو یعنی پیروی کرنے والے ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ خزائن العرفان میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مہاجرین میں السابقون الاولون وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، السابقون الاولون میں وہ صحابہ شامل ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی، یا اہل بدر یا اہل بیت رضوان، اور انصار میں سے اصحاب بیت عقبہ اول جو 6 افراد تھے، جو انصار میں سے 6 افراد نے جو پہلے بیعت کی، عقبہ اول اسے کہا جاتا ہے، یا پھر اصحاب بیت عقبہ ثانی جو 12 افراد تھے، یا پھر اصحاب بیت عقبہ ثالثہ جو 70 افراد تھے۔ یہ سارے افراد السابقون الاولون میں شامل ہیں۔ اس اعتبار سے بعض امہات المومنین بھی اس فضیلت میں داخل ہیں۔ میں آپ کو صرف ان کے نام سناتا ہوں، امہات المومنین کے، جن کا دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنا معلوم ہے کتابوں کے اندر۔ ان میں حضرت سودا بنت زمعہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر، ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ، ام المومنین سیدہ ام سلمہ، ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ 7 ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مومنوں کی مائیں ہیں، یہ السابقون الاولون والا سٹیٹس بھی انہیں حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ ان تمام ازواج مطہرات نے ہجرت مدینہ سے قبل ہی اسلام قبول کر لیا ہوا تھا، اور جب قبلہ تبدیل ہوا ہے وہ ہجرت کے 18 ماہ بعد، یعنی 2 ہجری میں ماہ شعبان میں منگل والے دن قبلہ تبدیل ہوا تھا۔ یہ جو ازواج مطہرات جن کے میں نے نام لیے، انہوں نے ہجرت مدینہ سے قبل ہی اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی یہ پہلے بھی جب نمازیں ادا کرتی تو
دوسرے قبلے کی طرف رخ ہوتا تھا، اور جب قبلہ تبدیل ہوا تو انہیں یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ اس قبلے کی طرف بھی انہوں نے منہ کیا۔ اس لیے اس سٹیٹس کی حامل یہ ازواج مطہرات بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میں لکھ کے تو لایا ہوں، وہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات کی تعداد زیادہ ہے۔ عموماً کالجز یونیورسٹیز میں ہمارے جو نوجوان بچے پڑھتے ہیں، انہیں راہ راست سے ہٹانے کے لیے مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ان شکوک و شبہات میں سے ایک سوال یہ بھی بچوں کو ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے، دیکھیں جی اللہ کے نبی نے، یہ بیسیکلی مستشرقین کا یہ کام ہے، لیکن ان لوگوں کی ساری کاوشیں کامیاب ہو کر اب ہمارے کالجز اور یونیورسٹی میں داخل ہو چکی ہیں۔ ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی اللہ کے نبی علیہ السلام نے امتیوں کے لیے اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت دی، لیکن خود 11 کی ہیں۔ وہ بچے سوچنے لگ جاتے ہیں۔ اتنا میرے پاس وقت نہیں، میں لکھ کے ضرور لایا ہوں لیکن میرا ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ وہ ایک مستقل موضوع ہے، میں چاہتا ہوں کسی دن انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پہ، تعدد ازواج پہ، میں آپ کو بڑی تفصیلاً چیزیں بتاؤں گا کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو اللہ کے نبی آئے ہیں، کیا انہوں نے بھی ایسے کی ہیں شادیاں؟ دنیا کے کون کون سے مذاہب میں ایسا ہوا ہے؟ اگر دیگر مذاہب میں ایسا ہوا ہے، ان بانیان مذاہب نے زیادہ شادیاں کی ہیں، تو ان پہ اعتراض کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو اتنی ڈیٹیل بتاؤں، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو میں آپ کو کسی دن یہ ساری حکمتیں بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی، ان میں کیا کیا حکمتیں تھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو میں ضرور کسی دن اس موضوع پہ گفتگو ہم کریں گے۔ ہماری گفتگو کا عنوان آج خاص کر سیدہ طاہرہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کا یوم وصال میں نے آپ کو بھی بتایا کہ 10 رمضان المبارک ہے۔ آپ ام المومنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہے۔ آپ کا نام خدیجہ بنت خویلد، خویلد آپ کے والد کا نام تھا۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ بن الاسم، یہ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب، یہ آپ کا نسب ہے۔ اور قصی بن کلاب پہ جا کے آپ کا نسب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپس میں مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی ایک کنیت ہے اب ام القاسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے حضرت قاسم آپ کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے، ان کی وجہ سے آپ کی ایک کنیت ہے ام القاسم، اور آپ کی ایک کنیت ہے ام ہند۔ اس کا سبب یہ تھا کہ آپ کی ایک شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل، آپ کی ایک شادی عتیق بن عائض مخزومی سے ہوئی، جن سے ہند بن عتیق پیدا ہوئے۔ ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تھا ہند بن عتیق۔ دوسری شادی ابو حالہ بن زراحہ سے ہوئی، جن سے ہند بنت ابی حالہ، ان سے ایک بیٹی ہوئی جس بیٹی کا نام ہند رکھا، ہند بنت ابی حالہ، اور حالہ بن ابی حالہ پیدا ہوئے، ایک بیٹی اور بیٹا ان سے، اور ایک بیٹا
عتیق سے پیدا ہوا، جس وجہ سے آپ کی ایک کنیت ام ہند ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ آپ کے جو بڑے مشہور لقب ہیں ان میں صدیقہ، صدیقہ آپ کا بڑا مشہور لقب، کبریٰ، خدیجۃ الکبریٰ جو ہم کہتے ہیں، یہ بھی آپ کا بہت مشہور لقب۔ پھر ایک آپ کا لقب ہے طاہرہ۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے جو بڑے معروف لقب ہیں، ان القاب میں خدیجہ، صدیقہ، طاہرہ۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ دیکھیں، جس زمانے کا نام ہی جاہلیت ہے، اس زمانے میں جس بی بی کو پاک کہا جاتا ہو، وہ کتنے پاکیزہ کردار کی مالک بی بی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کو یہ آپ کا اعزاز ہے، یہ آپ کی شان ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار خاتون آپ کی بیٹی ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار نوجوان آپ کے نواسے ہیں، اور سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار آپ کے خامد ہیں۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سٹیٹس ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ابو حالہ کی وفات کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل عرب کا جو رواج تھا، جو معاشرتی اقدار تھی، ان کے مطابق آپ کو بڑے رشتے آئے، بڑے بڑے امیر لوگوں کے، بڑے بڑے جاہ و عظمت والے سرداروں کے رشتے آپ کو آتے رہے، لیکن کاتب تقدیر کو کچھ اور منظور تھا، آپ نے ہر کسی کو انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نکاح میں آئیں۔ اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ 25 سال تھی، جبکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی جب آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت آمنہ جنہیں ام کلثوم بھی کہا جاتا ہے، اور سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ 4 بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور 2 بیٹے، ایک حضرت قاسم جن کی وجہ سے آپ کو ام القاسم کہا جاتا ہے، آپ کی کنیت ہے، اور دوسرے حضرت عبداللہ جن کے 2 لقب بڑے مشہور ہیں، طیب اور طاہر آپ کے لقب ہیں، حضرت عبداللہ کے۔ یہ بچپن میں بھی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صاحبزادوں کا وصال ہو گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے پیدا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تقریباً 25 سال رفاقت رہی۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اعزاز ہے، یہ آپ کا شرف ہے کہ آپ کے اور میرے نبی 25 سال تک صرف خدیجہ کے رہے۔ کتنی رفاقت ہے۔ جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال نہیں ہوا، حضور نے اور کوئی شادی نہیں کی۔ 25 سال تک آپ کے اور میرے آقا فقط خدیجہ کے رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسلام کے اندر یہ آپ کا اعزاز ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے اور یاد رکھیے گا
اسلام کے اندر اس امت میں اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے پہلے جس ہستی نے اسلام قبول کیا اس کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ نے 3 قسم کی باتیں سنی ہوں گی کہ مردوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خواتین میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ان تینوں میں بھی سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ آپ کی اور میری ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ پھر یہاں تک لکھا ہے کہ حضور نے دعوت بھی نہیں دی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی باقاعدہ نہیں دی، اس سے پہلے ہی آپ نے حضور سے اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ خوشبخت ام المومنین ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر مکہ شریف میں آپ بہت بڑی تاجرانہ حیثیت کی حامل خاتون تھی، بہت بڑی تاجر تھی۔ کتب سیرت کے اندر یہ لکھا ہے کہ مکہ کے اندر سے جب تاجروں کے کوئی قافلہ جاتا، اس قافلے میں جتنے اونٹ جاتے جن پہ سامان لدا ہوتا، عموماً ایسا ہوتا کہ سارے مکے کے اونٹ ایک طرف، ان سارے اونٹوں سے دگنی تعداد میں اونٹ فقط سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہوتے تھے۔ اتنی امیر خاتون تھی، اللہ اکبر۔ لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھی، حضور کا کردار دیکھا، تو خود ہی دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ بڑے بڑے جاہ و عظمت والے رشتے بھی آئے، سارے ٹھکرائے، لیکن اپنے دل کی رغبت سے خود رابطہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام بھجوایا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں قبول فرمایا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے 10ویں سال، ہجرت سے 3 سال قبل 65 برس کی عمر میں 10 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوا۔ کتنی عمر؟ 65 سال۔ ہجرت سے 3 سال قبل، نبوت کے 10ویں سال، 10 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ مکہ مکرمہ کے اندر ہجون میں جنت المعلیٰ میں آپ دفن ہوئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جسے یہ اعزاز حاصل ہوا، یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری قبروں میں گئے، داخل ہوئے، عزت بخشی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کا وصال ہوا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کی قبر میں اترے اور دعائے خیر فرمائیں، کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ ابھی شروع نہ ہوئی تھی۔ جب سیدہ پاک کا وصال ہوا، نماز جنازہ شروع نہیں ہوئی تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر میں اترے، برکتیں عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے خیر کی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جانثار رفیقہ حیات کی وفات سے بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اور جناب ابو طالب کی وفات ایک ہی سال میں ہوئی، اس لیے اس سال کا نام ہی، حضور اتنے غمگین ہوئے کہ اس سال کا نام ہی عام الحزن، یعنی غم کا سال رکھ دیا گیا۔ سیدہ پاک جب وصال کر گئیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضور کو اتنا غم لاحق ہوا کہ اس پورے سال کا نام عام الحزن، غم کا سال رکھ دیا گیا۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک سوانح حیات کا ایک خاکہ رکھ دیا، آپ کا سارا تعارف، آپ کا نسب، آپ کی ازدواجی حیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل، پھر مکمل عرصہ آپ کی عمر، آپ کی اولادیں،
آپ کا وصال، آپ کی قبر، یہ سارا ایک میں نے تعارفی ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھا۔ اب آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک زوجہ مبارکہ کے جو فضائل و مناقب احادیث کے اندر ملتے ہیں، ان میں سے چند فضائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کو سناؤں گا، اور اتنی دیر میں ہمارا وقت پورا ہو جائے گا۔ یوں تو کتب تاریخ کے اندر، احادیث کے اندر، سیرت کے اندر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کی ایسی ایسی جہتیں ملتی ہیں کہ اگر بندہ لگا رہے تو وقت ختم ہو جائے، لیکن آپ کی شانیں ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے یہ جلسوں کے سیشنز ختم ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے جو مقامات، جو آپ کو فضائل اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب نے عطا کیے ہیں، اور ایسی ایسی جہتوں میں فضائل ہیں کہ بندے کا ایمان وجد کرتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر نسائہا مریم و خیر نسائہا خدیجہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے زمانے کی بہترین عورت حضرت مریم ہے، اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہن۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرمایا کرتے تھے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ کا ذکر فرمایا کرتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین بیان کرتی ہیں، ما غرت لنبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأۃ من نسائہ ما غرت علی خدیجہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر رشک کیا، لکثرت ذکرہ ایہا وما رأیتہا قط۔ کہتی ہیں رشک اس لیے کیا کہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے آپ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کہتی ہے مجھے جب حضور کثرت سے ذکر کرتے تھے تو میں رشک کرتی تھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں تھا۔ پھر یہ بھی آپ کا اعزاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، لم یتزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خدیجہ حتی ماتت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ایک روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، موجود ہیں، صحابہ اکرام کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ 4 خطوط کھینچے، زمین پہ 4 خطوط کھینچے، اور صحابہ اکرام سے یہ دریافت فرمایا، اتدرون ما ھذا، میرے صحابہ کیا تم یہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل نساء اہل الجنہ خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد و آسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون و مریم ابنۃ عمران۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ تم یہ جانتے ہو، انہوں نے کہا اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کی بہترین خواتین ہیں، جو کہ خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، اور مریم بنت عمران، یہ 4 خواتین جو حضور نے 4 خطوط کھینچے تھے، حضور نے فرمایا یہ 4 بہترین خواتین ہیں۔
ان 4 بہترین خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل امین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے عرض کیا، ان اللہ یقرئ خدیجۃ السلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالی جناب خدیجہ پر سلام بھیجتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر اللہ کی بارگاہ سے سلام آ گیا۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ یقرئ خدیجۃ السلام، بے شک اللہ تعالی جناب خدیجہ پر سلام بھیجتا ہے۔ پھر اس پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، جواب دیا۔ سنیے جواب، کہتی ہے ابھی اسلام کا ابتدائی دور ہے، اتنے وقت کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کتنی بڑی عارفہ بن چکی تھی کہ جب اللہ کی بارگاہ سے سلام آیا تو جواب کی نوعیت دیکھیں، کہنے لگی ان اللہ هو السلام وعلی جبریل السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی السلام ہے اور جبریل پر سلامتی ہو، اور حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی معرفت کی بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے سلام آئے تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً کہے کہ مجھ پہ سلام بھیجنے والی ذات تو خود السلام ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح کی ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کے آ رہی ہیں جس میں کچھ سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي، حضور جب یہ خدیجہ آ جائیں نا آپ کے پاس تو انہیں ان کے پروردگار اور میرا سلام کہنا۔ وَبَشِّرْهَا بَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِن قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت جبریل امین نے کہا کہ جب وہ آئیں تو حضور انہیں ان کے پروردگار کا اور میری طرف سے سلام کہیے، وَبَشِّرْهَا بَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِن قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اعزاز ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی بارگاہ سے سلام آ رہے ہیں، جبریل امین علیہ السلام کی طرف سے سلام آ رہے ہیں، اور دنیا کے اندر زندگی کے اندر ہی جنت کے اندر موتیوں والے محل کی بشارتیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں، اطعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ من عنب الجنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت کے انگور کھلائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے مجھ کو کسی پر ایسا رشک نہیں آیا جیسا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر رشک آتا تھا۔ میں نے ان کا زمانہ نہیں پایا۔ اذا ذبح الشاة فیقول ارسلوا بها اصدقاء خدیجہ، آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکری ذبح کرتے تو حضور فرماتے اس کو خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیج دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن بیویوں میں ایسا معاملہ، ایک بشری تقاضا ہے، دل میں کوئی ایسی باتیں آ جاتی ہیں غیرت محبت کی وجہ سے، کہتی ہیں میں ایک دن غصے میں آئی اور میں نے غصے سے کہا حضور بس خدیجہ ہی ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ فرمائیے گا،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ کیا بتائی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد رزقت حبھا، عائشہ خدیجہ وہ ذات ہے جس کی محبت میرے مالک نے مجھے عطا کی ہے۔ خدیجہ کی محبت اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کچھ ایسے منفرد کام ہیں کہ جن کی اسلام کے اندر بڑی حیثیت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے، حضور ان کی ساتھ بڑی تعریف کرتے۔ جب بھی حضور ذکر کرتے تو بہت زیادہ تعریف فرماتے۔ کہتی ہیں ایک دن میں نے غصے میں کہا کہ حضور آپ اس سرخ رخساروں والی کی بڑا تذکرہ کرتے ہیں، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ فرمائیے گا، کہتی ہیں کہ میں نے کہا حضور آپ اس سرخ رخساروں والی کی بڑا تذکرہ کرتے ہیں، قد ابدلک اللہ بہا خیرا منہا، کہتی ہیں میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر اس کا کوئی نیم البدل کے طور پہ آپ کو ازواج عطا کی ہیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، عائشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجہ سے بہتر نعم البدل نہیں دیا۔ قد آمنت بی اذ کافر بی الناس، سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجوہات بیان فرمائی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ خدیجہ ایسی خاتون تھی جو مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے۔ وَصَدَّقَتْنِي اِذْ كَذَّبَنِيَ النَّاسُ، خدیجہ نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے۔ وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا اِذْ حَرَمَنِيَ النَّاسُ، اپنے مال سے خدیجہ نے اس وقت میری ڈھارس بندائی جب لوگ مجھے اپنے مالوں سے محروم کر رہے تھے۔ وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ وَلَدَهَا اِذْ حَرَمَنِي اولاد النساء، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجہ سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری عورتوں سے مجھے اولاد عطا نہیں فرمائی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی جو سہیلیاں تھیں ان کا بڑا خیال رکھتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کوئی شے پیش کی جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اذهبوا به الى فلانة فانها كانت صديقة خدیجہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی چیز آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو حضور فرماتے اسے فلاں خاتون کے گھر میں لے جاؤ کیونکہ وہ خاتون حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے۔ اذهبوا به الى بیت فلانة فانها كانت تحب خدیجہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسے فلاں خاتون کے گھر لے جاؤ کیونکہ وہ خاتون خدیجہ سے محبت کرتی تھی۔ جو خدیجہ کی سہیلیاں تھیں جو ان سے محبت کرتی تھی انہیں حضور نوازتے تھے۔ جو ام المومنین سے محبت کرے اسے کون نوازتا ہے؟ ہمارے آقا نوازتے ہیں۔ اس سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ حضور کی ازواج مطہرات سے محبت رکھنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نوازے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر بڑی ایک اہم اور محبت بری بات، غزوہ بدر کے بعد جو بدر کے قیدی تھے ان کی رہائی کا جب فیصلہ کیا گیا تو یہ فیصلہ ہوا کہ فدیے کے طور پہ ان میں سے لوگوں کو چھوڑا جائے۔ جب مکہ مکرمہ والوں نے اپنے قیدیوں کا فدیہ بھیجا، جنگی قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ابو العاص بن ربی جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا اس وقت غزوہ بدر کے اندر لڑنے آئے، قیدی بنے اور قیدی ہو گئے۔ فدیے کے لیے جب لوگوں نے مکے والوں نے مال بھیجا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب
رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر تھے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر ابو الاس بن ربیع اور ان کے بھائی عمر کے فدیہ میں کچھ مال بھیجا۔ جو مال حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فدیہ کے طور پہ بھیجا، اس مال کے اندر ایک ہار تھا، اور یہ وہ ہار تھا جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی پیاری بیٹی کو رخصتی کے وقت ان کے گلے میں ڈالا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں، جب اپنی محبوب زوجہ کے ہاتھ سے پہنایا ہوا وہ ہار دیکھا کہ میری بیٹی نے وہ ہار بھیج دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ روایت کے الفاظ ہیں، فلما رآہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک لہا رکتن شدیدہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی لاڈلی بیٹی کے گلے میں پہنایا تھا، تو روایت میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ شدید رکت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، ان رأیتم ان تطلقوا لہا اسیرہا وتردوا علیہا الذی لہا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، میرے صحابہ اگر تم مناسب سمجھو تو اس یعنی زینب کے قیدی کو چھوڑ دیا جائے اور اس کا مال اسے واپس کر دیا جائے۔ صحابہ اکرام نے فوراً ہاں کی، ہار بھی واپس کر دیا اور قیدیوں کو بھی رہا کر دیا بلا معاوضہ۔ دیکھیں حضور کی محبت کا عالم، اتنا عرصہ گزر گیا، کافی سالوں بعد جب وہ پرانا ہار سامنے آیا، خدیجہ یاد آ گئی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر ہر مشکل دور میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے ساتھ شانے سے شانہ لگا کے کھڑی رہی۔ اللہ اکبر۔ مکے کی سب سے بڑی تاجرہ ہو، سب سے امیر عورت ہو، بڑے امیر باپ کی بیٹی ہو، اور اس قدر وفا، ہر مشکل میں حضور کا ساتھ دیا، آپ کی ڈھارس بندھائی، سینے پہ تسلی والا ہاتھ رکھا۔ شیب ابی طالب کی سختیوں کو کون نہیں جانتا، جہاں اہل بیت رسول کو درختوں کے پتے بھی کھانے پڑے۔ وقت کی امیر تاجرہ مکے کی، حضور کی محبت کے اندر، حضور سے وفا کے سلسلے میں شیب ابی طالب کے اندر درختوں کے پتے خود بھی کھا رہی ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلا رہی ہے۔ یہ کوئی کم وفا ہے؟ لیکن مجال ہے کہ کبھی زبان پہ شکوہ آیا ہو، بلکہ ہمیشہ حضور کو تسلی دی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک واقعہ جو 25 سال اور 40 سال کے درمیان جو وقت ہے نا، اس وقت کا ایک واقعہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ سیدہ خدیجہ کی وفا میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ مکے کی اس امیر تاجرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کیسے کی۔ ایک روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے باہر حضور نکل جاتے تھے اکثر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وادی میں گئے تو اس وادی میں ایک قبیلہ کہیں سے آ کے اس نے پڑاؤ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہ ان کے پاس کچھ کھانے کو ہے، نہ کچھ پینے کو ہے، جسم اتنے لاغر ہیں کہ بیمار ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ بڑی رکت آ رہی ہوئی، لیکن مال جو گھر میں موجود تھا اس کی مالکہ حضرت خدیجہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ میرا نکاح ہوا ہے خدیجہ کے ساتھ تو میں اس کے مال کا بھی مالک بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے دل ملول لے کے، پاس ظاہری طور پہ اتنا مال نہیں کہ ان قبیلہ والوں کی مدد کر سکے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کے کمبل لے کے لیٹ گئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جانی جان تھی، پہچان گئی کہ حضور کیا ملال ہے، حضور وجہ کیا ہے، کیا پریشانی کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا کہ میں اس طرح وہاں گیا تھا، ایک قبیلہ دیکھا نہ ان کے پاس پہننے کو کچھ ہے، اتنے کمزور ہیں کہ موت کے قریب ہے۔
نہ ان کے پاس کچھ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے۔ خدیجہ بڑا جی چاہا کہ میں ان کا کوئی پرسان حال بنوں، ان کی کچھ مدد کروں۔ آپ سمجھ گئیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بعثت نہیں ہوئی، ابھی نبوت کا اظہار نہیں ہوا، ابھی پہلی وحی نہیں آئی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور آپ ایسا کریں، آپ مکہ کے چند فلاں سرداروں کو بلا کے لائیں۔ حضور بلا کے آئے، اتنی دیر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اتنا بڑا اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آ کے بیٹھے تو حضور اس ڈھیر کے پیچھے چھپ گئے۔ جب مکے والے وہ سارے سردار آئے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، اے سرداران مکہ، تم سارے گواہ رہو، آج سے یہ سارا مال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر پہلی وحی کے وقت بڑا مشہور واقعہ آپ علماء سے سنتے ہیں، آج تک 14-15 صدیاں گزر رہی ہیں، بڑے بڑے نعت خواں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے تعریفیں کی، حضور کی نعتیں لکھی، حضور کے مقامات بیان کیے، بڑی بڑی کتابیں، بڑے بڑے دیوان نعتوں کے لکھے گئے۔ لیکن عزیزان من، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار کیا تو اس کائنات کے اندر سب سے پہلی نعت جس ہستی نے لکھی اس کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو ان آیات کو سن کر اور دل میں محفوظ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو اس وقت چونکہ اس میں بہت زیادہ حکمتیں ہیں، علماء نے بہت زیادہ اس پہ تفصیلاً بیان کیا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس وقت کانپ کیوں رہا تھا، دل پر ہراس تھا۔ آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ انہوں نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر ڈال دی، یہاں تک حضور چادر لے کے لیٹے رہے کہ ہراس دور ہو گیا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا وہ غار والا واقعہ سنایا کہ اس طرح فرشتہ آیا، ایسے ہوا، ساری ڈیٹیل بتائی۔ اللہ اکبر۔ اب کتب احادیث و تاریخ میں وہ الفاظ آج بھی موجود ہیں جن لفظوں کے ساتھ ہماری ماں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تسلی دی تھی۔ وہ حضور کی نعت کے ایسے الفاظ ہیں کہ بندے کا جان قربان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ کتب سیرت کے اندر آج بھی موجود ہیں، اور نبوت کے اظہار کے فوراً بعد جو سب سے پہلی نعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں پڑھی گئی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پڑھی۔ وہ نعت کیا تھی؟ آپ نے کہا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی بے آبرو نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی بے آبرو نہیں کرے گا۔ انکا لا تصل الرحم، حضور آپ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ پہلی وجہ آپ نے بتائی۔ آپ دیکھیں ابھی اسلامی تعلیمات نہیں آئی، ابھی پہلا دن ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں بس آئی ہیں، ابھی کوئی حکم نہیں آیا۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت سے قبل جو کردار ہے وہ بیان فرما رہی ہیں۔ انک لا تصل الرحم، حضور آپ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وتحمل الکل وتکسب المعدوم، حضور جو مفلس اور نادار ہوتے ہیں حضور آپ ان کو اپنی نیک کمائی سے حصہ دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، حضور آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، حضور حق کی وجہ سے اگر کسی پر مصیبت آ جائے تو حضور آپ اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کی دستگیری فرماتے ہیں۔ اب یہ چیزیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی، حضور کے اس وقت کے کردار جب ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی پہلی وحی آئی ہے،
پہلی 5 آیتیں آئی ہیں، اس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا ایک خاکہ پیش کر دیا ہے۔ وہ کردار کیا تھا؟ حضور قرآن نازل ہونے سے پہلے بھی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرتے تھے۔ حضور قرآن نازل ہونے سے پہلے بھی مفلس اور نادار لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، انہیں اپنے مال سے حصہ دیا کرتے تھے۔ حضور قرآن نازل ہونے سے پہلے ہی مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہونے سے پہلے ہی اگر کسی پر حق کی راہ میں کوئی مصیبت آ جاتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کیا کرتے، اس کی دستگیری فرمایا کرتے۔ اور ان باتوں کے شروع میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ ایسے کردار کے مالک ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بے آبرو نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا جو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، جو مفلس و ناداروں کی مدد کرے، جو مہمان کی مہمان نوازی کرے، جس پر کوئی مصیبت آئے حق پر چلتے ہوئے جو اس مصیبت زدہ کی مدد کرے، اس کی دستگیری کرے، اللہ اکبر، اسے اللہ بے آبرو۔ یہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ صلہ رحمی کرنا، ناداروں کی مدد کرنا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، اور حق کی وجہ سے جسے کوئی مصیبت آئے اس کی دستگیری کرنا، اس کی مدد کرنا۔ یہ 4 کام ایسے ہیں جن کے متعلق یہ بات پکی ہے کہ جو بندہ اس کردار کا حامل ہوگا جس میں یہ 4 خوبیاں ہوں گی، اللہ اسے دنیا میں کبھی بے آبرو نہیں کرے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ تو یہ 4 خوبیاں اپنائے ہوئے ہو اور اللہ تجھے رسوا کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک چھوٹی سی بات اگر اجازت ہو تو وہ میں آپ کو سنا دوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سارے حالات بتائے۔ اس سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ حضور نبی ہیں، صرف ابھی نبوت کا اظہار ہونا تھا۔ آپ ورنہ آپ کے دل کے اندر، چونکہ بات یہ یہاں سے نہیں چلی، یہ بات میسرا سے چلی جب حضور آپ کا تجارتی قافلہ لے کے گئے، وہ غلام جس کی ڈیوٹی یہ تھی اور ساتھ حکم دیا کہ کسی صورت بھی ان کی حکم عدولی نہیں کرنی، 2 بندے ساتھ بھیجے۔ وہ جو میسرا نے ادھر دیکھا تھا کہ حضور جس طرف جاتے ہیں سر پہ بادل سایہ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شام کا پہلا سفر کیا تو اس وقت جو راہب تھا اس کا نام تھا بحیرہ راہب، لیکن جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے تجارتی قافلے کے ساتھ حضور تشریف لے گئے ملک شام کی طرف، تو اس وقت اس کلیسا میں جو راہب تھا اس کا نام تھا نستورہ۔ راہب جو پہلا تھا ہو سکتا ہے وہ فوت ہو گیا ہو یا وہ اس نے کلیسا بدل لیا ہو۔ اس نستورہ نے جو نشانیاں بتائیں میسرا کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال جواب ہوئے، وہ ساری باتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پتہ تھی۔ ایک کتب سیرت کے اندر ایک ایسی بات بھی، آپ کو ایک خواب بھی اسی نوعیت کی آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے حوالے سے۔ یہ ساری ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک کام کیا، آپ اپنے ایمان کو مزید یقین دینا چاہتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس بھی لے کے گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی ساری باتیں، وہ سارا معاملہ بتایا۔ انہوں نے کچھ سوال کیے، حضور نے وہ بھی بتائے۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ وہی نبی ہیں جن کا انتظار یہودی اور عیسائی کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے متعلق آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی مزید یقین مضبوط کرنے کی، ایمان کو مزید تقویت دینے کی۔ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ یہ جبریل امین ہے۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب یہ سوال کیا تو ورقہ بن نوفل نے کہا، آپ نے ایسے کرنا ہے،
آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جبریل امین ہی ہیں کہ نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، آپ اس کی پوچھیں کہ حضور جبریل امین آئے ہیں، اگر وہ کہیں آئے ہیں تو آپ نے اپنے سر سے تھوڑا سا کپڑا سرکا دینا۔ اگر سر سے کپڑا آپ سرکاتی ہیں اور آپ کو جبریل نظر نہیں آتے، وہ وہی ناموس ہیں حضرت جبریل امین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ اب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، حضور جب جبریل امین آئے مجھے بتائیے گا۔ جبریل امین علیہ السلام آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ جبریل آئے ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سائٹ پہ ہو گئے، پوچھا حضور اب یہی ہیں، ابھی تک یہی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں یہی ہے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، حضور ابھی بھی یہی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابھی بھی یہی ہے۔ اب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر سے تھوڑا سا کپڑا سرکایا، پوچھا حضور اب؟ حضور نے فرمایا اب یہ نظر نہیں آ رہی۔ اب یہاں پہ نسیم الریاض کے اندر جو شفا شریف کی شرح ہے اس میں بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ جس گھر میں بے پردہ خاتون ہو، یہ نسیم الریاض میں لکھا ہے، اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، کیونکہ عورت کا سارا بدن ہی عورت ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، اس بات سے آپ کے دل کو مزید یقین ملا، اور جس وجہ سے میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ سیدہ پاک نے سر سے معمولی سا کپڑا سرکایا، اللہ کا فرشتہ جبریل امین بھی نظر نہیں آیا۔ عورت کے سر سے معمولی سا کپڑا سرک جائے، جبریل امین غائب ہو گئے۔ سمجھ جائیے کہ جس گھر میں عورتیں بے پردہ ہوں گی اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے کیسے داخل ہوں گے۔ یہ ایک اصلاحی پہلو نکلتا ہے۔ اگر ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں بے پردہ ہوں تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت ہوگی؟ کس طرح رحمت کے فرشتے آئے گے؟ آتے ہیں؟ نہیں آ سکتے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی پردے کا اہتمام کریں اور اپنی خواتین کو یہ باتیں سمجھائیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو۔ ہمارے گھروں میں اب یہ کوئی عیب نہیں گنا جاتا سر سے کپڑا اترا ہوا ہو۔ کھانا پکا رہی ہیں کچن میں، کندھے پہ دوپٹہ ہے، کئی تو ایسی ہیں کہ وہ کندھے پہ بھی نہیں رکھتی، کھلے ہوئے بال ہیں، لیکن ہم میں بھی غیرت اب اتنی سی رہ گئی، ہمیں ہمت ہی نہیں کہ انہیں کہہ سکے کہ کم از کم اپنے سر پہ کپڑا لو۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر گھر میں مصیبت ہے، ہر گھر میں بیماریاں ہیں، ہر گھر میں رونا دھونا لگا ہوا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ گھر میں یہ لڑائیاں کیوں ہیں؟ گھر میں یہ بے برکتی کیوں ہے؟ گھر میں یہ نحوستیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے گھروں میں اب رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کیسے آ سکتے ہیں؟ ہماری بیٹیاں ننگے سر بیٹھی ہوتی ہیں۔ ننگے سر تو بڑی پھر بھی چھوٹی بات ہے، اب ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، بہنیں ایسا لباس پہنتی ہیں کہ لباس پہنے ہوئے ننگی محسوس ہوتی ہے۔ اگر گھر میں برکتیں لانا چاہتے ہیں، اگر گھر میں رحمتیں لینا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں، تو آؤ اپنے گھروں سے بے پردگی دور کر دو، اپنے گھروں سے ہم بے حیائی دور کر دیں، اپنے گھروں کو ہم شرم و حیا کا پیکر بنا دیں، اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزیں بنانے کی کوشش کریں، پھر ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں بھی ہوں گی، اس کی برکتیں بھی ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔